بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی شرکسی دکھاؤ گے۔ آخر کا جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے۔ وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور رجب کے آخری مہینے کے اس میں ہم نے اس کا درس شروع کیا تھا، اور اس کی چند آیتوں کو ہم نے بڑے تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی اور اپنے زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کی تھی۔ یہ 17ویں نمبر کی صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے تقریباً 50ویں نمبر ہے، اور یہ جو 15واں پارہ ہے وہ بیچوں بیچ میں یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ یہ چند آیتیں ہو چکی تھی، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو بات کرنا ہے، جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا آج سے 5.5-6 مہینہ پہلے، 6 مہینہ پہلے جہاں سے چھوڑے تھے وہیں سے آج ہم درس شروع کر رہے ہیں۔ درس و تدریس کا جو مقصد ہوتا ہے، پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی نیت کیجیے، اخلاص۔ اگر ہم درس میں شریک ہوتے ہیں یا میں درس کر رہا ہوں تو اس کی نیت للہیت ہونی چاہیے کہ میرا رب راضی ہو، پہلا مقصد یہ۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمارا بڑا فائدہ ہوگا، علمی فائدہ، عملی فائدہ، روحانی فائدہ، یہ سارے فائدے اس کے اندر یہ ہوں گے۔ تو پہلی تو نیت کو درست کرنا ہے، نہ اس میں ریاکاری کو دخل دینا ہے، نہ شہرت کو دخل دینا ہے، نہ درس دینے والا نہ درس سننے والا۔ جب تک دونوں کی نیتیں صحیح نہیں ہوگی، اس کے جو نتائج ہیں وہ صحیح نہیں پیدا ہوں گے۔ درس دینے والے کی نیت صحیح ہوگی، سننے والے کی نیت صحیح ہوگی تو اس کے نتائج صحیح ہوں گے۔ تو جو آیت ہے، سب سے پہلی آیت نوح علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے رشتے کو جوڑا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کئی لڑکے تھے، اس میں سے شام، حام، یافس، یہ 3 لڑکے کا ذکر بہت آتا ہے، جو کشتی میں سوار تھے اور کنعان کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا، کیونکہ
حضرت نوح علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو انہوں نے نہیں مانا، انکار کر دیا۔ حالانکہ جو باپ کی محبت ہوتی ہے اولاد کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں بھی وہ محبت پیدا ہوئی، اور شفقہ پدری کی بنیاد پر انہوں نے اللہ سے سفارش کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہیں، اور تم جانتے ہوئے ناجان کی طرح، انجان کی طرح مت بنو۔ قرآن نے الفاظ جو کیا ہے من الجاہلین کا ذکر، لیکن اس کو جانتے ہوئے انجان مت بنو، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ کشتی میں وہی لوگ سوار ہوں گے جو ایمان لائے ہیں تمہارے اوپر، اسی کو جو ہے سوار کیا جائے گا، جو سوار ہوا تمہارا اہل ہے، جو ایمان نہیں لایا وہ اہل میں سے نہیں ہے۔ اب بنی اسرائیل کا جو رشتہ چلتا ہے وہ شام سے چلتا ہے۔ یہ شام کی نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو شاخیں، ایک عرب اور ایک جو ہے بنی اسرائیل، حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے یوسف، اور پھر وہ سلسلہ جو ہے جو بنی اسرائیل کا اسی سے چلتا ہے۔ حضرت اسحاق پر جا کر ان کا سمجھیے کہ بنی اسرائیل کا یہ ہو جاتا ہے کہ آخری جو ان کے دادا ہے حضرت اسحاق پر جو ہے بنی اسرائیل کا جو اصل سلسلہ وہاں سے، پھر حضرت ابراہیم سے تو دونوں شاخیں پھوٹتی ہے۔ تو سب سے پہلے اسی کو کہا کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا۔ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ گویا آباء و اجداد نے حضرت نوح علیہ السلام کی نیکی اور ان کی جو منصب نبوت کی ذمہ داری تھی ان میں ساتھ دیا، تو گویا وہ چیز لا کر قرآن ان کے اندر ایک ترغیب اور ایک حوصلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کو کبھی، انسانوں کے لیے کبھی آباء و اجداد کی حکایتیں، باپ دادا کی حکایتیں اور باپ دادا کی صفات کو بیان کرنے سے ان کو جو ہے دنیا میں راستے اور ہدایت کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ بہت سارے کو ایسا ہوا ہے کہ آباء و اجداد کے واقعات کو بیان کرنے سے لڑکوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے وہ بیان دیا، اور پھر آگے جو ہے اسی ایک آیت کو مجھے آج بیان کرنا ہے۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کرو گے، پھر سرکشی دکھاؤ گے۔ اب دیکھیے ان کے ادوار جو ہے 2 ادوار ہیں، ایسے آئیں گے جو جیسے یہاں پر بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی ان کی جو سرکشی تھی اور ان کا جو ٹیڑھا پن تھا وہ تو حضرت موسیٰ کی موجودگی میں بھی تھا ہی ان کے اندر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کوئی حکم ان کو سناتے تو ان کے اندر بھی بہت سارے چیغ موئیاں، اس کے اندر بھی بہت سارے کج نکالنا، یہ ان کی فطرت بن چکی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی اعتراضات ان کا شیوا ہی بن چکا تھا، یہ تو تھا، لیکن پھر بھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے 1400 قبل مسیح ان کے اندر جو ہے بگاڑ پیدا ہوا۔ بگاڑ کیسا پیدا ہوا؟ شرکسی پیدا ہوئی، اور جس شرک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تھا اسی شرک کی طرف یہ دوڑتے چلے گئے، اسی شرک کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ پہلے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دور ہی میں جب حیات تھے تبھی سرکشی کی۔ کیا سرکشی کی؟ کہ کہا کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد کے ملک پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا ہے، جہاد کے ذریعے سے اس کو جو ہے ان سے لینا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے ملک میں تم کو بسنا ہے۔ تو یہ سب نے کہا کہ ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، تمہارا رب جا کے فقاتلا، کہ تمہارا رب جا کے جو وہاں جہاد کرے، لڑائی کرے، انہا ہونا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو اپنا عذاب بھیجا، عذاب اس طرح سے بھیجا کہ اسی میدان کے اندر جو ہے صحرا اور جنگلوں کے اندر 40 سال سرگردہ پریشان رہے، اور جو انکار کیا تھا وہ تو انتقال کر گیا اکثر، اور اسی میدان کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ایک کے بعد دیگرے بھی انتقال ہو گیا۔ اب جو نئی نسل پیدا ہوئی تھی صحرا میں، اب ان کے اندر جو ہے وہ قوت اور وہ صلاحیت پیدا ہوئی۔ جو جنگلی لوگ ہوتے ہیں، صحرائی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر چند چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ بہت بہادر ہوتے ہیں، لڑنے سے نہیں ڈرتے۔
کسی جانور سے نہیں ڈرتے. ان کی سادگی بھی بہت یہ ہوتی ہے, جو وقت پر مل گیا کھا لیا, نہیں ملا کچھ نہیں, ہمت ہوتا ان کے اندر. اب یہ صحرا میں جب یہ پیدا ہو تو ان کے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا ہوا. پھر وہ آنے والی نسل جو ہے قوم عمالقہ سے مقابلہ کیا اور اپنے آباء و اجداد کا جو ملک تھا شام یا جو بھی, اس کو جو ہے انہوں نے قبضہ کیا اور وہاں یہ رہنے لگے. پرانی نسل تو ختم ہو گئی. اس کے بعد ان کے اندر جو ہے پھر بگاڑ پیدا ہوتا رہا, تو یوشع بن نون کے ذریعے پھر ان کو بار کر دیا گیا. یوشع بن نون جو ہے ان کی سرگردگی میں, کیونکہ یوشع بن نون کا ذکر جو ہے سورہ کہف میں بھی آیا ہے, جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ایک نوجوان ان کے خادم ہوتے وہ یوشع بن نون ہی ہوتے. تو یوشع بن نون کے سرکردگی میں فلسطین اور ملک شام سے تو نکال دیے گئے تھے, باہر کر دیے گئے تھے. مل کر ان سے مقابلہ کیا گیا, لڑا گیا, جہاد لڑی گئی. سب سے پہلے انہوں نے ایک علاقہ فتح کیا, پھر دھیرے دھیرے پورے فلسطین کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا. لیکن ان کے ہاں وہی پانی کے لیے کہا تھا کہ 12 چشمے چاہیے, 12 راستے چاہیے نیل سے پار ہونے کے لیے, وہاں بھی وہی سسٹم تھا. 12 قبیلے تھے, 12 قبیلے کے لیے 12 حکومت الگ الگ ٹولیاں بن گئی. ایک مرکزی حکومت نہیں تھی کہ ایک جگہ سے پورا لگام کسا جاتا ہو, ایک جگہ سے قانون بند, یہ نہیں تھا. 12 اپنے اپنے طور پر چل رہے تھے اور آپس میں لڑتے پھرتے بھی رہتے تھے. ہوتا ہے کہ اگر چھوٹی حکومت ہو گئی, ایک ہی قوم ہے اور الگ الگ قبیلے ہیں, یہ حکومت اس کی ہے, یہ حکومت اس کی ہے, یہ حکومت, تو یہ چاہے گا یہ حکومت بھی میرے قبضے میں آئے. جو بادشاہ ہوتا اس کا حرص ہوتا ہے کہ ہفتے اقلیم بھی آ جاوے, 7 بڑی یہ آ جاوے, تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. بادشاہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہماری مملکت کتنا بڑھ جاوے. تو یہ ایک فطری عادت ہے کہ جب حکومتیں ملتی ہے تو اس کے یہ ہوتا ہے کہ سب ہمارے قبضے میں آ جاوے. تو یہ آپس میں لڑتے پھرتے, مرکزی حکومت تو نہیں تھی. اب اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ اب لوگوں نے دیکھا آجو باجو کے جو مشرک تھے, قومیں تھی, سیرین تھی, ایرانی تھی, مجوسیت تھی, اور بھی دوسری قومیں تھی. انہوں نے دیکھا کہ ان کے آپس میں تو بڑا اختلاف ہے, آپس میں تو یہ لڑ رہے ہیں, تو ان کی حکومت تو بنی ہے لیکن ہم ان کو قبضہ کر لیں گے. اب دھیرے دھیرے ہوا ایسا کہ ان کو جو ہے قبضہ کر لیا, ان کے پورے فلسطین اور اس علاقے, اور ان کو سب کو باہر نکال دیا. تو نکلو تمہارا نہیں ہے یہ, سب کو باہر نکال دیا گیا. تقریباً اس طرح سے یہ وقفہ جو ہے 300 سال تک فلسطین کا زمانہ اور ان کے جو ادھر ادھر گھومنے کا زمانہ 300 سال ہے. پھر انہوں نے سوچا کہ یار ہمارا کوئی لیڈر ہونا چاہیے, میرا کوئی امیر ہونا چاہیے جس کے انڈر میں رہ کر ہم سب ایک ہو کر لڑیں گے, تو ہم جو انشاءاللہ فاتح بنیں گے. تو حضرت شموئیل اس وقت میں نبی تھے, ان کو بولا کہ ہمارے اوپر کوئی امیر متعین کرو, ہمارا کوئی بادشاہ ہو, اور اس بادشاہت کے اور ان کے تحت جو ہے ہم لڑائی کریں گے. تو حضرت طالوت کو جالوت کے مقابلے میں حضرت طالوت کو جو ان کے اوپر متعین کیا گیا. لیکن قرآن نے وہاں پر یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اعتراض کیا حضرت طالوت پر, تو کہا کہ بادشاہت کے لیے کیا چاہیے, تو کہا کہ بادشاہ موٹا ہونا چاہیے, ڈول ڈال والا ہونا چاہیے, اور علم میں بڑا ہونا چاہیے. تو کہا میں تم سے دونوں چیز میں بڑا ہوں, زیادہ فی العلم والجسم, دونوں میں بڑا ہونا چاہیے, علم بھی ہونا چاہیے, جسم بھی ہونا چاہیے, کہ چلے تو لگے بادشاہ چل رہا ہے کوئی. پھر ان کے سرگردگی میں جب جالوت سے مقابلہ کیا ہے تو پھر وہ علاقہ انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہے, اور قبضے میں لینے کے بعد حضرت داؤد بھی اس میں شامل ہے. حضرت داؤد ہی نے, یوں آیا ہے کہ جالوت تھوڑا لمبا قد کا تھا اور حضرت داؤد کا قد تھوڑا اس کے مقابلے میں چھوٹا تھا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھی سے وہ قتل ہوا. تو حضرت طالوت, حضرت داؤد اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام, ان کے سرگردگی میں پھر یہ 3 کی حکومت آتی ہے, 16 سال, 40 سال, 40 سال.
گویا 100 سال ایسا ہوتا ہے جو منہج نبوت کہ نبوت کے طریقے پر جو حکومتیں چلتی ہے، جیسے ہمارے یہاں خلافت راشدہ ہے کہ حضرت ابو بکر کا دور 2 سال اور کچھ مہینے ہیں، حضرت عمر کا دور 10 سال کے لپیٹ میں ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اس سے زیادہ ہے۔ یہاں بھی طالوت کا دور تو کم ہے پہلے کا، اور دوسرے کا جو ہے 40 دونوں کا ہو جاتا ہے۔ سلمان، حضرت داؤد کے بعد حضرت سلمان شمول نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں 3 حکومتیں بالکل برابر چلی، اور پھر حضرت عثمان کے بعد جو ہے اختلاف کا دور شروع ہوتا ہے۔ ان کے اندر بھی وہی سسٹم ہو گیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے 2 لڑکے، اب دونوں لڑکے نے بادشاہت کے لیے یہ ہوا، تقسیم ہو گیا، ایک کو ایک طرف کا حصہ ملا، ایک کو ایک طرف کا حصہ ملا، ایک کو شمالی مملکت اور ایک کو جنوبی مملکت۔ شمالی مملکت کا جو دارالحکومت تھا وہ سامریہ تھا، جنوبی کا یہودا اور یروشلم۔ اس کے بعد جو ہے یہ دونوں کی حکومتوں کے بعد پھر زوال کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو گویا عروج کا دور جو ہوتا ہے یہ عروج کا دور ہے، حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت یہ، اور پھر اس کے بعد جب زوال کا دور شروع ہوتا ہے تو جو کہا ہے کہ 2 فساد برپا ہوں گے تمہارے اندر۔ اب سیرین جو تھے، یونانی جو تھے، ان لوگوں نے جو ہے سب سے پہلے شمالی حکومت کو ختم کیا، پھر جو ہے جنوبی حکومت کو بھی ختم کیا، اور بنی اسرائیل کی حالت یہ کیا، بعض لوگوں نے اس کو بخت نصر وغیرہ لکھا ہے۔ 6 لاکھ لوگ قتل ہوئے، غلام بنا دیا گیا، ان کے عبادت خانے کو جلا دیا گیا، توریت جلائی گئی، ہیکل سلیمانی کو برباد کر دیا گیا، یہ سارا معاملہ ہوا، یہ غلام بنا کر لے جائے گئے۔ تقریباً یہ دور جو ان کو 125 سال یہ سرگردہ اور پریشان رہتے، 125 سال۔ اس کے بعد حضرت عزیر آتے ہیں۔ حضرت عزیر جب آتے ہیں اور دوسرے ایران عراق پر حملہ کرتا ہے، اس زمانے میں نام کچھ اور تھا، ابھی ایران اور عراق کہہ رہا ہوں، اور دباؤ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو غلام بنایا ہے بنی اسرائیل کو، اس کو آزاد کرو، اس کو چھوڑو۔ ایک تو اس حکومت کی طرف سے دباؤ پڑتا ہے، دوسرے حضرت عزیر جب آتے ہیں تو حضرت عزیر پھر ان کے اندر یہ کرتے ہیں، نیکی کے راستے پر لاتے ہیں، تحریک کے راستے پر لاتے ہیں، اور مکاوی حکومت کا جو ہے قیام ہوتا ہے۔ حضرت عزیر کے بارے میں آپ لوگ کو پتہ ہے کہ 100 سال ان کی موت ہو جاتی ہے، 100 سال تک ان کو اللہ تعالیٰ انہیں موت وہاں پر آیا ہے موت کے بارے میں، 100 سال ان کو مار دیا جاتا ہے، اور 100 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بستی آباد ہے جس کے بارے میں سوال کیا تھا کہ اللہ یہ بستی کو تو کیسے زندہ کرے گا۔ 100 سال کے بعد دیکھا کہ یہ چہل پہل ہے اس بستی کے اندر۔ تو حضرت عزیر جب آئے ہیں تو پھر حضرت عزیر ان قوم پر محنت کر کے پھر جب ان نیکی آیا ہے، اچھے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور سب نیکی کی طرف سرکشی کو چھوڑا ہے، نافرمانی کو چھوڑا ہے، تو تقریباً کچھ سال تک یہ اچھے رہے، اور اس کے بعد 2 عروج ہوا اور 2 زوال ہوا ان کا۔ پہلا عروج حضرت طالوت، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد، یہ 3 کا دور عروج کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد زوال کا آتا ہے، حضرت سلیمان کے 2 بیٹے کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر کے زمانے میں عروج ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب زوال شروع ہوتا ہے تو جب ان کے اندر مشرکانہ وہم، مشرکانہ چیزیں، اللہ کی نافرمانی جب پیدا ہوتی ہے تو سکندر مقدومی، رومن، یونانی، یہ سب ایک ہو کر ان پر حملہ کرتا ہے، ان کی تباہ و بربادی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہوتا ہے تقریباً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہوتا ہے، یعنی
70 سال پہلے، مسیح 70 عیسوی کے اندر جو یہ معاملہ ہوا تھا، اور یہ زوال شروع ہوتا ہے اسی کے طرف اشارہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم فساد مچاؤ گے. پہلے فساد مچایا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو بھیجا اور تم کو یہ کیا، مرتين 2 مرتبہ. اور پھر آگے جو اس قوم کا ذکر کیا ہے کہ جو قوم تم پر حاوی ہوگے، بڑے سخت ہوں گے، بڑے مضبوط اور طاقتور ہوں گے، اس کا ذکر کیا گیا ہے. اب اس آیت سے امت مسلمہ کے لیے اس میں کیا ہے؟ کیونکہ جس طرح بنی اسرائیل ایک بڑی امت تھی اور جن کو فضیلت دی گئی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضل العالمین، کہ بنی اسرائیل کو اتنی بڑی فضیلت دی گئی تھی کہ من و سلوہ آسمان سے نازل ہوتا تھا، کھانے پکانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتظام کیا تھا. سائے کے لیے بادل کو سائبان بنا دیا گیا تھا، اور اس میدان میں جو چاہتے ان کو مل رہا تھا. اتنی بڑی فضیلت دی گئی تھی. یہ سارے بنی اسرائیل نبی کی اولاد ہے، لیکن جب نافرمانی اور شرکسی پر کوئی قوم آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نہ نبی کی اولاد دیکھتی نہ ولی کو اولاد دیکھتی ہے. اس کے ہاں نسب حسب کے فیصلے نہیں ہوتے، انسان کے کیریکٹر اور عمل کے بنیاد پر فیصلے ہوا کرتے ہے نبی کی اولاد نے. ہمارے یہاں اگر کوئی غلط کرتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی غلط، بڑے ولی کی اولاد ہے، اس کو کچھ مت کہو. نبی کی اولاد کو اللہ تعالیٰ عذاب بھیج رہا ہے دوسری قوموں کے ذریعے سے، پھر بھی اللہ کے رسول نہیں اعتراض کر رہے، صحابہ اعتراض نہیں کریں. اور آج اگر کہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ ان کی غلطی ہے، نیک لوگ ہیں، نیک لوگ کی اولاد، ان پر اعتراض مت کرو. اتنی بڑی فضیلت کے بعد بھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی جب اللہ کی نافرمانی پر آ گئے، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا. تو یہ امت کیا ہے؟ اس امت کی بھی فضیلت بڑی بیان کی جاتی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں موجود ہیں اپنی جگہ. چلو فضیلت بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنا باعث برکت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن نافرمانی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے نبی کی امت ہے، بلکہ اللہ عذاب بھیجے گا اپنا. اگر اس بنیاد پر اگر فیصلے ہو جاوے تو کوئی امت جو ہلاک نہیں ہوتی، کیونکہ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے فہرست میں ہیں اور سارے نبی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. محبوبیت میں کم و بیش ہو سکتا ہے، محبوبیت میں کم و بیش، لیکن نبوت کے فہرست میں تو سارے ہیں نا. سارے کو وہی ذمہ داری دی گئی جو آخری نبی آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. سب کے ایک ہی کام تھا، اصول میں سارے نبی ایک ہے، فروع میں الگ الگ ہے، اور سب کو وہی کہ دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نفاع، اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا تھا کہ انسان کے ہر معاملات کا فیصلہ اس سے ہونا چاہیے. تو فضیلت بیان کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے کیریکٹر، ہمارے عمل کو، ہمارے عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے. فضائل بیان کرنے سے ثواب ہوگا، نیکیاں ملے گی، لیکن اس سے عوامی فائدہ نہیں ہوگا. لوگوں کا فائدہ تو اس وقت ہے جب وہ اپنے ذمہ داری کا احساس کرے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں یہ ذمہ داری دے کر گیا، تب یہ ہوگا. دوسری چیز کہ ہمارا ایک مرکزی امیر ہونا چاہیے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور مسلمانوں کی الگ الگ تنظیمیں اور الگ الگ جماعتیں، پورے کا ایک امیر ہونا چاہیے، یعنی ایک مرکز ہونا چاہیے ہمارے لیے، اور اس مرکز سے سارے مسلمان کو اس کے اوپر حرکت کرنا چاہیے، اور وہیں سے سارا علاوہ اور سارا چیز ہونا چاہیے. الگ الگ ٹولیوں میں کبھی کامیاب قوم نہیں ہوئی ہے، اور ہندوستان میں بھی مسلمان کامیاب نہیں ہوں گے اگر یہی حال رہا تو. جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ حالات آئے تھے، ویسے اس امت کے ساتھ موجودہ وقت میں حالات آئیں گے اگر یہی حال رہا. اگر ایک مضبوطی کے ساتھ متحد ہو کر اور ایک مرکز کے ساتھ اگر ہم نے کام نہیں کیا تو. دعاؤں سے ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہمارے عام طور پر جب حالات آتے ہیں تو لوگ جو ہے مساجد میں دعاؤں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، وظائف کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. انکار نہیں ہے، احادیث میں وظائف کی بھی فضیلت ہے، صورتوں کی بھی فضیلت ہے، مسنون دعائیں کی لیکن یہ روزانہ ہر ایک آدمی کے عمل کرنے کے لیے ہے. عمومی حالات کو بھگانے کے لیے عمومی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہی حال ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے
دشمنوں سے مقابلہ نہیں کرتے، دشمنوں سے مقابلہ۔ یہی ٹو کاپی جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، ان کے عبادت خانوں میں دعا کرنے والے اس زمانے میں بھی تھے، ان کی دعاؤں نے انہیں بچایا نہیں، انہوں دشمنوں سے بچایا انہیں جنہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ تو امت کے لیے بھی اس میں بڑی رہبری ہے، امت مسلمہ کے لیے، کہ فضیلت کی بنیاد پر، نافرمانی اور معصیت کی بنیاد پر اللہ کے عذاب رکے نہیں کرتے، نہ اتفاقی مرکزی حکومت نہ رہنے کی بنیاد پر چوطرفہ حملہ ہر طرف سے ہوتا ہے، اور مسلمان کا مٹنا اور مسلمانوں کا ختم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حالات میں وظائف سے کام نہیں چلے گا، وظائف کے ساتھ ساتھ میں امت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، امت کو ذمہ داری سمجھانے کی ضرورت ہے۔ امت جیسے یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بسا دیا ہے، ہمارے اندر پوری کائنات ہے، پہاڑ سمندر سارے چیزیں ہیں، جھاڑ درخت سارے چیزیں ہیں، پتھر پہاڑ سارے چیز ہمارے اندر ہے، سارے چیزیں، یہ انسان پوری کائنات ہے۔ اور انسان کے سر سے پاؤں تک آپ غور کیجئے گا تو دنیا میں جتنی قسم کے پانی بہتے سارے پانی موجود ہیں۔ تو اس عالم کو جب بیدار کریں گے تو دوسرے عالم جو وہ باقی رہیں گے۔ اگر یہ عالم سو گیا تو دوسرا عالم بربادی ہونے کا ہے۔ انسانی عالم جو ہے یہ اس کے اندر پوری دنیا بسی ہوئی ہے، انسان کے اندر دنیا کے ہر نمونے اور دنیا کے ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ تو وظائف کے ساتھ ساتھ میں سب سے پہلے ان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو جو موجودہ وقت ہے مسلمانوں کی حالت یہ کہا جائے کہ مسلمان بزدل ہے، اور بزدلی کی بنیاد پر یہ ہو رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا، دنیا کی محبت غالب ہے، مرنا نہیں چاہتا۔ صحابہ شہادت کو ترجیح دیتے تھے، دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ہمارے یہاں زندگی کو ترجیح دی جاتی ہے، موت کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے۔ کوئی آدمی مرنا نہیں چاہتا ہے، مرنے والے کے لیے دعا کی جاتی ہے جلدی اچھا ہو جائے، حالانکہ 70 سال گزار چکا ہے وہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح کے بجائے شہادت کی زندگی کو ترجیح دینا چاہیے۔ صحابہ اس لیے کام ہو، صحابہ کے پاس وسائل کی کمی تھی، ہر چیز کی کمی تھی، لیکن جو دماغی اور دلی قوتیں تھیں ایمانی، وہ بہت بلندی کے اوپر تھے ان کی۔ اسی بنیاد پر وہ فاقہ کے ساتھ بھی، روزے کے ساتھ بھی دشمنوں کو جو ہے کھدیر دیا ہے، اور پورے علاقے کو جو ہے فتح کیا انہوں نے۔ جہالت بھی دور ہوئی، لوگ اسلام کی طرف بھی آئے، چاہے ان کے اخلاق سے، ان کے کیریکٹر سے، یا جس ذریعے سے ان سے قریب ہوئے، ان کو دیکھا، ان کو سمجھا پرکھا، لوگ اسلام کو بھی۔ تو امت جو ہے یعنی جہاں نقصان ہوتا ہے جسمانی اور مالی، اس سے بچنا چاہ رہی ہے، اور چاہ رہی ہے کہ یہ حالات دور ہو جائے۔ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تو یہی ہو سکتا ہے کہ جو ہم پورے امت مسلمہ اس ملک میں موجود ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے کسی فرشتے کو یا اللہ کسی اپنے نیک بندوں کو بھیج دے تو وہی کر سکتا ہے، ورنہ سب کی حالت یہ ہے کہ کھایا پیا زندگی گزار دیا، نہ اپنے آجو بازو کے حالات کی خبر ہوتی ہے، نہ اپنے بارے میں خبر ہوتی ہے کہ میرے اوپر دشمن کھڑا ہوا ہے، کس وقت مجھے پچھا دے، اس کی کسی بس کھایا سویا غفلت کی زندگی گزر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی غفلت والے کو اگر کوئی پکڑ کے لے جاوے تو کوئی بہادر بھی نہیں ہے، کیونکہ تو پہلے ہی سے غافل ہے۔ اگر کچھ زندگی ہو تو اس کو یہ کیا جاتا ہے، لیکن زندگی ہی نہ ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ زندگی ملے گا آپ کو یہاں سے۔ اس لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کے جیل میں تھے، وہ اس سے بڑی عبرت حاصل کرنے کے جو میرا وقت ہو چکا ہے آدھا گھنٹہ، میں اپنی بات یہیں پر پورا کر دیتا ہوں، ٹائم بھی پابندی سے ہونا چاہیے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کے جیل میں کہا کہ میں 2 چیز سیکھ کر آیا ہوں، کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور آپس میں اختلاف کر رہی ہے، آپس میں لڑ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے درس شروع کیا، درس قرآن، اور جب تک حیات رہے، حالانکہ اس کے بعد بہت کم زندگی حضرت شیخ الہند کو ملی ہے، اور درس دیتے رہے، اور کہا کہ جگہ جگہ مکاتب بچوں کو قرآن سے جوڑو، اور مکتب کے اندر کے بات بھی یہ بتائی کہ بچوں کو قرآن سمجھا کر پڑھاؤ،
حالانکہ ہم لوگ مکتب کے استاد، ہم لوگ کو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ مخارج ہی صحیح کرنے میں اچھا خاصا وقت نکل جاتا ہے، کیونکہ بچے گھر سے تیاری کر کے نہیں آتے تو وہ مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے، چاہتے ہوئے بھی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرف جتنی توجہ استاد کو ضرورت ہے اتنی توجہ ماں باپ کو اور بچے کو جو پڑھنے والے تینوں کی توجہ سے یہ بات بنے گی۔ تو یہ، اور دوسرا کہ آپس کے اختلافات اگر علمی اختلافات ہو، ڈھنگ کا اختلاف ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اختلافات کے اصول کو بھی لوگوں نے نہیں سمجھا ہے۔ اختلاف ہوتے ہوئے محبتیں باقی رہتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں اختلاف ہوتے ہوئے دشمنی پر آ جاتی ہے۔ کسی نے کوئی بات بیان کر دیا تو اس کے خلاف، حالانکہ اس کی غلطی ہے، صحابی کے بارے میں کچھ بول دیا، کسی کے بارے میں کچھ بول دیا، کسی ولی کے بارے میں بول دیا، تو پورا ہندوستان ایک طرف ہو کر جو ہے کوئی گالیاں دے دیتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے۔ یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ اصلاح کا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو اس کی اصلاح کرنی ہے، روبرو آپ جا کے ملیے۔ سوشل میڈیا پر اگر آپ یہ دے رہے ہیں، بھلے انہوں نے دیا، لیکن سوشل میڈیا پہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر توڑ تو بہت ہے۔ کسی سے غلطی کا اصلاح کا طریقہ وہ نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر اس کا جواب دیں۔ سوشل میڈیا فائدے کم، نقصان زیادہ ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فائدہ ہے، اگر 25% فائدہ ہے تو 75% اس کا نقصان ہے۔ جیسے ہمارے یہاں موبائل، لوگ کہتے ہیں مولانا فائدے کی چیز ہے، یہ بہت کام کی چیز ہے۔ ہاں، کام کی چیز ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کے نقصانات کو، اس کے فائدے کو آپ تھوڑا غور و فکر کرنا کہ اس کے ذریعے سے مجھے فائدہ کتنا ہوتا ہے اور نقصان کتنا ہوتا ہے، اب تھوڑا غور و فکر کرنا۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 2 چیز سیکھا ہے۔ پوری امت کہتی تو ہے کہ ایک ساتھ ہونا چاہیے، لیکن دل اتنا بڑا نہیں ہے، حوصلے اتنے بڑے نہیں ہیں۔ تحریک کے آدمی کا اتنا بڑا حوصلہ ہے کہ وہ ہر ایک کے دسترخوان پر جا کر کھانا کھا کر اور ایک ساتھ مل جل کر اور اس کی آواز میں آواز ملا کر پوری امت کو ایک ساتھ جوڑ سکے۔ تحریک کے اندر وہ چیز ہے، جماعت اسلامی کے اندر یہ اگر کہتی ہے تو کرتی بھی ہے۔ آپ کو یہ افراد ہر جماعت کے ساتھ نظر آئے گی، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، چاہے اہل حدیث جماعت ہو، چاہے وہ ہمارے سنی حضرات ہو، یعنی سب کے اسٹیج پر یہ نظر آئیں گے۔ لیکن اگر یہ بلائیں گے تو ان کی اسٹیج پر نظر نہیں آئیں گے، ان کے دل کو چیر کر اس وقت یہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ چیز کو چھوڑنا پڑے گا تب جا کر، ورنہ بنی اسرائیل کے جو حالات پیش آئے ہیں وہ سارے حالات امت کے ساتھ بھی پیش آئیں گے۔ بہت سارے لوگ امام مہدی کا انتظار دیکھ رہے ہیں، امام مہدی آئیں گے۔ ہمیں مہدی کا انتظار کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، ہمیں نیک بننے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہمیں اپنی تیاری رکھنے کو کہا گیا ہے کہ تم تیار رہنا۔ اگر تم جس جگہ ہو، جس ملک میں ہو، جس جگہ پر ہو، وہاں اگر اسلام کو مٹانے کی سازش ہو رہے ہو تو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اپنی زندگی کو ختم کر دو۔ مسلمانوں کو اگر مٹایا جا رہا ہو تو مسلمانوں کو باقی رکھنے کے لیے اپنی زندگی ختم کر دو۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ بس اس آیت سے جو بنی اسرائیل کے واقعات تھے امت کے لیے، اس میں یہ سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہی سنی بات پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ انشاءاللہ۔